جو عدت میں نکاح والا کیس کا اس کا آج فیصلہ آنا تھا. فیصلہ محفوظ تھا اور پھر فیصلہ غیر محفوظ ہو گیا. یعنی میں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے بات کی انہیں لگا کہ آج کا یہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کیا. کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا جی یہ فکس میچ تھا. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی آج شاہ رخ ارجمن صاحب کی عدالت نے فیصلہ سنانا تھا عدت میں نکاح والے معاملے کا جو فیصلہ محفوظ تھا، اور ہم پوری امید لگا کر بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف لگائے جانے والے ہتک آمیز اور بھونڈے قسم کے الزامات آج اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ بہت عجیب طریقے سے عدالت میں چیزیں ہوئیں. وہ چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں کہ جب فیصلہ سنانا ہو تو پھر عدالت فیصلہ ہی سناتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیسز جیل کے اندر چل رہے تھے، ان کا ٹرائل چل رہا تھا، تو عمران خان صاحب کے خلاف جب ٹرائل تھا تو وہ لوگ بولتے رہے، ان کے وکیل اپیل کرتے رہے، بات کرتے رہے ہماری بات سنیں. تو ججز نے کیسے فیصلہ سنایا تھا؟ کسی کی بات بھی نہیں سنی تھی. چاہے سائفر والا کیس ہوتا وہاں پہ، چاہے توشہ خانہ والا کیس تھا، چاہے اس کے اندر عدت والا کیس تھا، چاہے اس کے اندر باقی جو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سزائیں سنائی گئیں ان کی تو بات ہی نہیں سنی گئی عمران خان صاحب کی. اور جج نے ایسے فیصلہ سنایا جیسے بہت ضروری ہے، اور جج تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے جب فیصلہ وہ لکھ لیتے ہیں یا فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن یہاا پہ دوبارہ سے موقع بھی ملا رضوان عباسی کو دلائل کے لیے، اور پھر موقع ملا خاور مانیکا کو. اور پی ٹی آئی کے بقول انہیں لگا کہ یہ ایک فکس میچ ٹائپ چیز ہے، کیونکہ خاور مانیکا نے ڈائریکٹلی گالیاں دینا شروع کر دیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ فیصلہ سننے گئے تھے اور وہاں گالیاں سننا شروع ہو گئے. اور خاور مانیکا صاحب نے اس طرح کے الفاظ بولے، اس طرح کے جملے بولے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے بارے میں، جن پہ لازماً پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو غصہ آنا تھا. پھر وہاں پہ جب بدواؤں کو اور گالیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ایک ہاتھا پائی والی سچویشن بن گئی. گو کہ اتنی لڑائی نہیں ہوئی، دھکم پیل ضرور ہوئی، ایک دو وکلا نے انہیں مارنے کے لیے کوشش کی، لیکن صورتحال جو ہے اس میں بیچ بچاؤ ہو گیا. اب یہ سارا معاملہ پھر کٹائی میں پڑ گیا. جج صاحب نے فیصلہ بھی نہیں سنایا، جج صاحب واپس چیمبر میں چلے گئے، خاور مانیکا صاحب نکل کے واپس چلے گئے، ان کے وکیل بھی چلے گئے، پی ٹی آئی منہ دیکھتی رہی یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ کے پاس چلا گیا. تو یہ بھی معاملہ دوبارہ سے لٹک گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ کہتے ہیں، یا جو لوگ وہاں موجود تھے تحریک انصاف کے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہے، اور دوبارہ سے کوشش کی گئی ہے کہ یہ معاملہ جتنا لمبا کیا جا سکے اس کو مزید لمبا کھینچا جائے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں ہوا، یا عمران خان صاحب اس طرح کی آزادی میں نہیں جا رہے جس طرح کی آزادی ان کو آفر کی جا رہی ہے. یعنی دو طریقے ہیں نا باہر آنے کے، ایک وہ طریقہ ہے جس سے عمران خان باہر آنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ طریقہ ہے جس سے نظام ان کو باہر لانا چاہتا ہے. باہر آنا عمران خان کا طے ہے، ابھی آ جائیں، چند دن بعد آ جائیں، چند مہینے بعد آ جائیں، وہ باہر آ جائیں گے. لیکن جو اصل بات ہے کہ کس طریقے سے باہر آئیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو بہرحال یہ والا مقدمہ تو یہاں رک گیا. اور جو سائفر والا مقدمہ ہے 3 جون یعنی سوموار والے دن، پیر والے دن، یہ مقدمہ دوبارہ سنا جائے گا. سائفر والا جو ہے اس کی اپیل عمران خان صاحب کی وہاں پہ سنی جائے گی. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہوئی اور آج کی سب سے بڑی یہ خبر تھی، وہ احمد فرحات صاحب کی بازیابی کے حوالے سے. کیس جو ہے وہ، کیوں میں اپنے کیس کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا ہوا تھا، میرا وہ ایک کیس لگا ہوا تھا، مجھے حج پہ جانا تھا، 2022 میں جانا تھا، تو سچویشن آپ کے سامنے، تب بھی میں گرفتار تھا، 2023 میں بھی میں غائب تھا، 2024 میں اب میرا نام ECL میں تھا. تو ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہوا تھا اور بغیر کسی جواز کے میرا نام ڈالا گیا تھا. تو عدالت نے وہاں پہ میرا نام نکالنے کا حکم جاری کیا. اس کے بعد پھر جب میں نیچے آیا تو پتہ چلا کہ احمد فرحات کا کیس بھی تھوڑی دیر کے اندر لگنے والا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس عدالت میں ہم چلے گئے، باقی بھی بہت سارے صحافی وہاں موجود تھے. تو محسن اختر کیانی صاحب نے اس کیس کو سنا، وہ اس سے پہلے بھی سن رہے تھے. تو آج پورے پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی عدلیہ کی، پاکستان کے صحافیوں کی، پاکستان میں جمہوریت کی، اور پاکستان کے اداروں کی بھی. کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ موجود کوئی بھی آدمی اپنی فورسز کے خلاف نہیں ہے، یہ سب لوگ بھی فوج کے اور فورسز کے اتنے ہی پسند کرنے والے یا چاہنے والے ہیں جتنے ادھر والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دونوں طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا. لیکن یہ انٹلیکچوئل ہیں، صحافی ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، یہ بھی اٹھائے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ وہ نہیں ہیں
یعنی جو دہشت گرد ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ملک کے اندر تباہی پھیرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ انٹلیکچوئلز ہیں، یہ اپنی بات چیت کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، اس قسم کی. اور بڑی پازیٹیو ڈسکشن آج ہوئی. اس میں جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ضرور ہیں اور یہ ایشوز حل ہونے چاہیے، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. میرا موقف وہی ہے جو آپ لوگوں کا موقف ہے. انہوں نے عدلیہ کو یقین دلایا، عدالت کو. لیکن معاملہ بڑا عجیب ہو گیا. وہاں پہ یہ بتایا گیا ہائی کورٹ کو کہ احمد فرحات جو ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ ملے ہیں راولہ کورٹ کے پاس. انہوں نے کہا جی کوہالہ برج گئے تھے، وہاں تھانہ دھیر کورٹ ہے کشمیر میں، اس کی ایک ایف آئی آر بھی موجود ہے، اور ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے جناب یہ جا رہے تھے اور رستے میں پولیس نے گاڑی روکی، شناخت کرنے کا کہا تو وہ ایک بندہ جو ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بات چیت کر دی اور بدتمیزی شروع کر دی. نیچے اتارا، پتہ چلا جی اس کا نام احمد فرحاد علی شاہ ہے، اور اس بندے کو جو ہے وہ ہم نے اس کیس میں پکڑ لیا. اور وہ ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے جس کو ثاقب بشیر صاحب نے شیئر بھی کیا ہوا ہے تھانہ دھیر کورٹ کا، اور وقوع جو ہے وہ بھی بنایا گیا جی آج کا، یعنی 29 تاریخ کا وقوع. اور اس میں وہ بتا رہے ہیں جی کہ صرف ایک ہی دفعہ لگی ہے 186، اور یہ ایک دفعہ لگی ہوئی ہے بس کے اندر. تو یہ تو بڑا سیدھا سیدھا تھا کہ بیلیبل ہے، یہ جاتے جا کے شخصی ضمانت کے اوپر بھی اس بندے کو چھوڑا جا سکتا تھا. تو جج صاحب نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، فیملی جائے اور جا کر ان کو وہاں سے پولیس سے چھڑوا لے، جیل میں ہے یا تھانے میں ہے جہاں پہ بھی ہیں ان کو وہاں سے جا کر چھڑوا لے ان کی فیملی. اور جج صاحب نے کہا کہ میں کیس کو ختم نہیں کر رہا، کیس کو میں ختم تب کروں گا جب یہ وکلا اور فیملی آ کر مجھے بتا دیں گے کہ ان کا بندہ ان کے پاس پہنچ گیا ہے، ان کو مل گیا ہے. حالانکہ جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے یا اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود تھے، وزیر قانون موجود تھے، ان لوگوں نے کوشش کی اور جج صاحب کو کہا نہیں جی آپ کیس ڈسپوز آف کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ بندہ بازیاب ہو چکا ہے. تو جج صاحب نے کہا نہیں، یہ لوگ مجھے آ کر بتائیں گے. ایمان مزاری کی طرف ایمان مزاری نے بہت اچھا مقدمہ لڑا اور ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ آ کے مجھے بتائیں گے تو اس پہ پھر ہم لوگ کر لیں گے فائنلی، پھر یہ ختم ہو جائے گا کیس. تو ابھی میری تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں ان کی اہلیہ سے بات ہوئی ہے احمد فرحات کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دھیر کوٹ تھانے میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو حوالے کر دیا کسی اور پولیس کے، ہم نے اپنے مقدمے میں چھوڑ دیا ان کو. تو پتہ چلا کہ مظفر آباد میں بھیج دیا. وہ کہتی ہیں جب مظفر آباد پہنچے وہاں جا کے ہم نے بات کی تو ہمیں اب یہ پتہ چل رہا ہے، کچھ مقدمات کی انہوں نے کاپیز بھی بھیجی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرانے مقدمات جو ہیں نا، قتل، اقدام قتل اور وہ دہشت گردی کے اور اقدام قتل کے مقدمات ہیں پرانے، ان کے اندر احمد فرحات کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے اور ابھی تک ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ انہوں نے مجھے بتایا. میرے خیال میں یہ معاملہ واپس سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا، نہیں تو کیونکہ ایکچولی جو احمد فرحات صاحب غائب ہوئے تھے وہ اپنے گھر سے ہوئے تھے اور یہ معاملہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کا تھا. پھر یہ وہاں کیسے پہنچے، یہ پھر دوبارہ سے ایک نیا معاملہ کھڑا ہو جائے گا. میرے خیال میں اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. احمد فرحات کو ان کے گھر والوں کے حوالے کرنا چاہیے، ان کی بیل ہونی چاہیے اور پھر معاملہ جیسے بھی آگے چلے. اور یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو اٹھا لینے کا، غائب کر دینے کا، یہ جمہوری معاشروں میں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ شاعروں کے لیے، ادیبوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نہ دہشت گرد ہیں اور نہ وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں.